دیکھو وہ صاحب خواب آ رہا ہے، آؤ ہم اسے مار ڈالیں۔ آج کی پہلی تلاوت تکوین اس کی 37 آیت۔ یوں ہوا کہ اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا اور اس نے اس کے لیے ایک آستین دار لبادہ بنوایا۔ اس کے بھائیوں نے دیکھ کر کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے اسے زیادہ پیار کرتا ہے، اس سے کینہ رکھا، یہاں تک کہ اس سے صلح کی بات نہ کرتے تھے۔ اور اس کے بھائی اپنے باپ کے گلے چرانے کے لیے شکم کو گئے۔ تب اسرائیل نے یوسف سے کہا، کیا تیرے بھائی شکم میں نہیں چراتے ہیں؟ آؤ تجھے ان کے پاس بھیجیں۔ تب یوسف اپنے بھائیوں کے پیچھے چلا اور انہیں دوتائن میں پایا۔ جب انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو پیشتر اس سے کہ وہ نزدیک آئے، اس کے قتل کا منصوبہ باندھا۔ اور ایک نے دوسرے سے کہا، دیکھو وہ صاحب خواب آ رہا ہے، سو آؤ ہم اسے مار ڈالیں اور کسی حوض میں ڈال دیں، اور کہیں کہ کوئی برا درندہ اسے کھا گیا، اور دیکھیں کہ اس کے خوابوں کا کیا نتیجہ ہوگا۔ تب روبن سن کر اس کو ان کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے بولا کہ ہم اسے قتل نہ کریں، اور کہا کہ اس کا خون مت بہاؤ، بلکہ اسے اس حوض میں جو بیابان میں ہے ڈال دو، اور اس پر ہاتھ نہ ڈالو، تاکہ وہ ان کے ہاتھوں سے بچا کر اس کے باپ تک اسے پھر پہنچائے۔ جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس آیا تو انہوں نے اس کا آستین دار لبادہ جو وہ پہنے تھا اتارا اور اسے پکڑ کر حوض میں ڈال دیا۔ وہ حوض خالی تھا، اس میں پانی نہ تھا، اور وہ روٹی کھانے بیٹھے، اور انہوں نے آنکھیں اٹھائیں تو دیکھا کہ اسماعیلیوں کا ایک قافلہ نقد اور بلستان اور دھونا اونٹوں پر لادے ہوئے جلحاظ سے آتا ہے کہ انہیں مصر میں لے جائے۔ تب یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ آؤ اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچیں اور اس پر اپنے ہاتھ نہ ڈالیں، کیونکہ وہ ہمارا بھائی اور ہمارا خون ہے۔ اور اس کے بھائیوں نے اس کی بات مانی۔ اس وقت دو مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے، سو انہوں نے یوسف کو کھینچ کر حوض سے باہر نکالا اور اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 روپیہ کو بیچا، اور وہ یوسف کو مصر میں لائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ جماعتی جواب ہے، جو عجائبات خدا نے کیے ہیں انہیں یاد رکھ۔ خدا نے زمین پر قہر نازل فرمایا اور روٹی کا سہارا بالکل توڑ ڈالا۔ اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا تھا، یہی یوسف کو جو غلامی میں بیچا گیا۔ جماعتی جواب، جو عجائبات خدا نے کیے ہیں انہیں یاد رکھ۔ انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے باندھا، اس کی گردن لوہے سے جھگڑی، جب تک اس کا سخن پورا نہ ہوا۔ خداوند کا کلام اس کو آزماتا رہا۔ جماعتی جواب، جو عجائبات خداوند نے کیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ بادشاہ نے حکم بھیج کر اسے رہائی دی۔ اقوام کے حکمران نے اسے آزاد کیا۔
اس نے اسے اپنے گھر کا مختار اور اپنی ساری ملکیت پر حاکم ٹھہرایا۔ جماعتی جواب: جو عجائبات خدا نے کیے ہیں انہیں یاد رکھو۔